جانسا کی آنے والی ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دعا اپنی فیملی کو اپنے گھر انوائٹ کرتی ہیں تو وہاں پر فضا نہیں آتی۔ اب نوشیروہ کہتا ہے کہ اگر فضا آتی تو دعا کو زیادہ اچھا لگتا، میرے پاس نمبر ہی نہیں تھا ورنہ میں ڈائریکٹلی کال کر کے انہیں بھی انوائٹ کر لیتا۔ آپ ایسا کریں کہ مجھے فضا کا نمبر دے دیں یا اس کے علاوہ آپ اس کے ہسبینڈ کا نمبر دے دیں تاکہ اگلی بار پریشانی نہ ہو اور میں ڈائریکٹلی انہیں انوائٹ کر لوں۔ اب دعا بھی خاموش رہتی اور کچھ نہیں کہتی کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ فضا اپنے شوہر کے ساتھ یہاں پر آئے، کیونکہ وہ جان چکی ہے یہ فراز ہی اس کا شوہر ہے۔ جب سب گھر والے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو فراز سوال کرتا ہے کہ آپ کہاں سے واپس آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہمارا ایک رشتہ دار تھا۔ پھر فراز کہتا ہے ایسا کون سا رشتہ دار تھا جسے میں نہیں جانتا؟ اس کے بعد اسلم کہتا ہے کہ ہے ہمارا کوئی رشتہ دار۔ پھر اس کی بات سننے کے بعد فراز کہتا ہے کہ ایسا کون سا رشتہ دار ہے جس کے پاس اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں؟ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ اب جب دعا پریشان دکھائی دے رہی ہوتی ہے تو شیروں سے تسلی دیتا اور کہتا ہے کہ کسی کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے خلاف انگلی اٹھائے، اگر کسی نے تم پر انگلی اٹھانے کی ضرورت کی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ کر رکھ دوں گا، تم نوشیروہ کی جان ہو۔ اب دعا کو بھی بہت فخر ہوتا ہے کہ نوشیروہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ فراز چھٹیاں کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی سیلری ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے تو یہ بات اب فراز کو ہضم نہیں ہو رہی ہوتی، وہ آفس میں بدتمیزی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو وہیں پر نوشیروہ بھی آ جاتا ہے، سنتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا ایشو ہے؟ پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کی سیلری ڈیڈکٹ ہوئی ہے کیونکہ اس نے چھٹیاں کی تھیں۔ اور اب نوشیروہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے جاب سے نکال دے گا، لیکن فراز انسسٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ پرسنل ایشوز تھے اور مجھے اس جاب کی سخت ضرورت ہے۔ اور اب اس کی بات سننے کے بعد نوشیروہ بھی کہتا ہے کہ آئندہ کے بعد یہاں پر آنے سے پہلے اپنے پرسنل ایشوز اور اپنی بدمعاشی آفس سے باہر چھوڑ کر آنا۔